الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ادغام سیکھیں گے۔ دیکھیے ادغام کا مطلب ہوتا ہے ملانا، جسے انگلش میں مرج کرنا کہتے ہیں۔ اس قاعدے میں تنوین یا نون ساکن کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن کس سے ملا کے پڑھا جاتا ہے، کب ملا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کچھ باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو جاننا ضروری ہے وہ ہے حروف ادغام۔ دیکھیے حروف ادغام 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ ان حروف کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ایک ورڈ بنا دیا گیا یرملون۔ یہ حروف ادغام کا مجموعہ کہلاتا ہے یرملون۔ اس کے بعد آئیے اب ہم قاعدہ دیکھتے ہیں۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں حروف ادغام میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کو اس حروف ادغام سے ملا کر کے پڑھتے ہیں۔ قاعدے میں ایک چیز ہمیں جاننا ہے، دوسرے کلمے، چونکہ پچھلے قاعدوں میں یہ ورڈ نہیں آیا تھا دوسرے کلمے، تو یہاں پر دوسرے کلمے سے کیا مراد ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کلمہ مینس ورڈ، لفظ۔ تو یعنی اس قاعدے میں تنوین یا نون ساکن کے بعد دوسرا کلمہ جو ہوگا، دوسرا ورڈ جو ہوگا، اس میں حروف ادغام کا استعمال ہوگا۔ آئیے ہم مثال کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے مثال یہاں لکھا ہوا ہے من ربک، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیے من ایک الگ ورڈ ہے اور رب یہ الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد اگلے ورڈ میں، یہ یوں کہیے دوسرے کلمے میں، کلمہ مینس ورڈ ہم نے بتایا تھا، تو یہاں دیکھیے دوسرے کلمے میں، دوسرے ورڈ میں حروف ادغام میں سے را آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس نون ساکن کو اس را میں مرج کر کے ملا کر کے پڑھیں گے، جیسے مر ربکا، مر ربکا، دیکھیے نون ساکن مرج ہو گیا، مل گیا را میں۔ اسی طرح سے دوسری مثال لیجئے، یہاں پر غفور الرحیم، تو یہاں بھی دیکھیے غفور ایک کلمہ ہے، ایک ورڈ ہے، اس کے لاسٹ لیٹر پہ تنوین ہے، اور دوسرا کلمہ مینس دوسرا ورڈ یہاں پر رحیم ہے، تو تنوین کے بعد ہے نا دوسرے کلمے میں یعنی دوسرے ورڈ میں حروف ادغام میں سے را آ رہا ہے۔ یہاں بھی کیا کریں گے، تنوین کو یعنی دو پیش کو حروف ادغام سے ملا کے پڑھیں گے، جیسے غفور الرحیم رر، تو یہ رر جو ملانا ہو رہا ہے اسی کو ادغام کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال لیجئے، لمن نرید، ہے نا، تو آپ کو یہاں دکھ رہا ہوگا نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں مینس دوسرے ورڈ میں حروف ادغام میں سے نون آ رہا ہے، تو یہاں پر بھی اس نون کو اس نون میں یعنی نون ساکن کو حروف ادغام نون میں مرج کر دیا گیا ہے، لمن نرید، لمن نرید، تو اسی ملانے کو ادغام کہتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد ادغام کے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ادغام کے 2 ٹائپ ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو میں ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔